وہ جو پی ٹی آئی کا ہے نا بانی جس کا نام عمران خان ہے, آپ اس کی ساری دیکھ لیں تاریخ, وہ جس طریقے سے اس ملک پہ مسلط ہوا, جن لوگوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آیا, اب اس کے دماغ میں کہ میں دوبارہ انہی سے بات کروں گا, ایسے حالات پیدا کر دوں کہ آپس میں یہ ناراض ہو جائیں, کچھ ہو جائیں, میں اور آپ کیا اس بندے کو پسند کریں گے؟ کبھی نہیں. مجھے میاں صاحب کئی دفعہ کہتے تھے کہ جو میرے بھائی کے متعلق مجھ سے آپ بات کرے گا, کیا میں اس کو اچھا سمجھوں گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی وہی کرتے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں, سو دیر از نو رفٹ بٹوین دا ٹو. بالکل, یہ 16 آنے بات ہے. یہ جو الیکشن ہوئے, الیکشن میں کہتے ہیں جناب کہ یہ سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نون والے خود نہیں نکال سکے, ٹھیک ہے, کئی سیٹیں ایسی ہیں جو خود نہیں نکال سکے, اور عوام نے کہتے ہیں جناب کہ پنجاب میں عوام نے مسلم لیگ نون والوں کو ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اور کئی سیٹوں پہ کوسچن مارکس ہیں. تو جب ساری سیٹوں پہ کوسچن مارکس ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ ون شوڈ گو فار نیو الیکشن, فریش الیکشن؟ دیکھیں, الیکشن تو ہونے چاہیے اپنے ٹائم پہ, 5 سال بعد. اچھا, کارکردگی کی بنا پہ لوگوں نے ووٹ دیا میاں صاحب کو, 2013 میں میاں صاحب آئے, وزیر اعظم بنے. پھر یہ جو رجیم تھی انہوں نے شروع کر دیے, آ کے دھرنا دے دیا, اس نے پتہ نہیں 3 مہینے 4 مہینے کیا ہوا. میاں صاحب کو ان لوگوں نے کہا, یہ جو دھرنا دینے والے تھے, کہ آپ استعفیٰ دے دیں. میاں صاحب نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا, جب ان سے کچھ نہیں چلا تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ کو یوز کیا. ایک سینیریو بنا تھا, اور وہ سینیریو یہ بنا تھا کہ جب مشرف پاور میں تھے تو اس وقت ان کی واجپئی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. سو ان دس پرٹیکولر کیس اگر ہم دیکھیں تو مودی جو ہے وہ آ کے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, میاں نواز شریف کے پاس ملتے بھی ہیں, ان کے گھر میں جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, ایک کنٹروورسی کریٹ ہوگی, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, بٹ دین اگین ان کی فریکوینسی مودی کی اور میاں نواز شریف کی بہت اچھی تھی, ٹھیک ہے, ابھی بھی میرے خیال میں ہوگی, ٹھیک ہے, وہ تو آپ بتا سکتے ہیں آج کل بھی ہے یا نہیں ہے. تو جو اگر دونوں کنٹریز کے ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ چیزیں جو مشرف کے دور میں میچور نہیں ہو سکی تھی, 4 پوائنٹ فارمولا مشرف کا, یا فار دیٹ میٹر بالکل ایٹ دا نک آف دا مومنٹ ساری چیزیں بیک آؤٹ کر دی, ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, وہ ایگریمنٹ سب کے سامنے ہے, وہ میں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ, وہ ساری چیزیں ہیں. ابھی ایسا کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو وہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ جو فریکوینسی 2 لیڈران کے درمیان ہے, وہ میاں نواز شریف کی ہے اور مودی کی ہے اس وقت ایٹ دس پرٹیکولر سٹیج. جبکہ اب وہ حالات نہیں ہیں, اس وقت انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی مشرف کے دور میں, آج ڈیفرنٹ ہے. آج اگر اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات بہتر بنانے ہو, میاں نواز شریف کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ, میاں صاحب کا ہمیشہ میاں صاحب نے کہا کہ ہمسائے سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہمسائے آپ بدل نہیں سکتے, ہمسائے تو آپ کے ہیں. میاں صاحب اب بھی میں کہتا ہوں ریڈی ہیں اس کام کے لیے. وہ ہمیشہ ان کے پازیٹیو سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا ایران سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, افغانستان سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. میں اسپیسیفکلی انڈیا کی بات کروں. ہاں, انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور میاں صاحب رول پلے کریں گے, آج بھی وہ تیار کر سکتے ہیں. وہ ان سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکتا. ان کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی ہمیشہ کوشش ہے. واجپئی آ گئے, مودی آ گئے, باقی بھی جو وزیر اعظم تھے وہ ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے, ان کے تعلقات, ان سے ملاقات, آنا جانا تھا, اور یہ رہنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب جو بھی بات ہوتی ہے, جو حکومت کرتی ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت یا مریم بی بی, تو میں اس پہ تو کوسچن نہیں کر سکتا, وہ تو ظاہر ہے وہی کریں گی جو میاں صاحب کہیں گے, نواز شریف صاحب. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی وہی کرتے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں, سو دیر از نو رفٹ بٹوین دا ٹو. بالکل, یہ 16 آنے بات ہے. مجھے آپ بتائیں, میرے آپ بھائی ہیں, بڑے ہیں چھوٹے ہیں, میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں یا آپ مجھ سے کرتے ہیں, میری آپ کی بات تو چل سکتی ہے, لیکن تیسرا بندہ آ کے یہ سمجھے کہ میں ان 2 بھائیوں میں کو ایسے حالات پیدا کر دوں کہ آپس میں یہ ناراض ہو جائیں, کچھ ہو جائیں, میں اور آپ کیا اس بندے کو پسند کریں گے؟ کبھی نہیں. مجھے میاں صاحب کئی دفعہ کہتے تھے کہ جو میرے بھائی کے متعلق مجھ سے آپ بات کرے گا, کیا میں اس کو اچھا سمجھوں گا؟ یہ لوگوں کی بیوقوفی. کدھر گیا وہ شیخ رشید, کہتا تھا جی کہ نون میں سے شین نکلے گی, فلاں نکلے گی. نون ادھر ہی ہے, موجود ہے ماشاءاللہ. پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, وہ ویژن ان کا آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ سارا کچھ میاں صاحب کا ویژن جس کو وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور کبھی بھی یہ آپ نہ سوچیں
کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی قائد میاں نواز شریف ہیں، مریم صاحبہ کے بھی قائد، حمزہ صاحب کے بھی قائد ایک ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے الیکشن سے پہلے، مطلب آخری جب چل رہا تھا ٹائم، بالکل الیکشن ہونے والے تھے، بہت بڑے اشتہارات آتے ہیں اخبار میں، ٹھیک ہے، کہ اگلی باری چوتھی دفعہ وزیر اعظم پھر نواز شریف۔ پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ دیکھیں میری بھی خواہش تھی، میں بھی سمجھتا تھا، میں بھی بڑا دکھی تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، لیکن جب رزلٹ آئے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہوا، تو اس کے بعد میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شہباز صاحب کو یہ وزیر میاں اعظم صاحب نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا؟ ظاہر ہے، دیکھیں نا، میاں صاحب نے ڈیسیژن لینا تھا، اگر 2/3 اکثریت مل جاتی، ہاں، کیونکہ میاں صاحب کے جو تو اگر فیصلے 2/3 ملتی تو میاں نہیں، میں نواز شریف دیکھیں صاحب نا، آپ ہوتے۔ مجھے بتائیں، جب آپ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، اب آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر کولیشن جو ہے ساتھ، وہ اس میں کوئی بات کرے نہیں، جی ہماری بات سنے کریں، تو وہ فیصلہ پھر آپ اس طرح انڈوز نہیں کر سکتے جس طرح آپ 2/3 اکثریت سے آتے ہیں۔ اوکے۔ جب پی ڈی ایم بھی بنی تھی تو اس وقت بھی میاں صاحب کہتے تھے کہ جب الیکشن آئیں گے، اگر مجھے اکثریت ملی بھی 2/3، پھر بھی میں جو پی ڈی ایم، ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے میاں صاحب بات۔ پھر میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں نا، ان کو ساتھ میں لائیں گے اور اکٹھے ہو، کیونکہ ملک جس طرف اس وقت پہنچ چکا تھا، ساری سیاسی جماعتیں مل کے ہی اس کو ایک ٹریک پہ لا سکتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا، عوام کا سوچا۔ آپ مجھے بتائیں، نواز شریف کا وہ دور سارے نکال دیں، ترقی کس کے دور میں ہوئی؟ صرف نواز شریف کے دور میں۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب کہ ان کو بریک تھرو مل جائے گا اور نیا الائنس بنانے جا رہے ہیں، چھوٹی جماعتیں ساتھ ملا کے، ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بڑی بات چیت چلتی رہتی ہے، ان سے بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں سوال کرنا، تسی مسکرا رہے ہو مجھے آپ کی بات پہ ہنسی اس لیے آ رہی ہے، آپ بات کریں، سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو وہ الائنس بن رہا ہے اور ایشوز یہاں پہ کریٹ ہو سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم۔ ڈو یو تھنک کہ واقعی کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو، اور واقعی کوئی ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے، آپ وہ جو پی ٹی آئی کا ہے نا بانی، جس کا نام عمران خان ہے، آپ اس کی ساری دیکھ لیں تاریخ، وہ جس طریقے سے اس ملک پہ مسلط ہوا، جن لوگوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آیا، اب اس کے دماغ میں کہ میں دوبارہ انہی سے بات کروں گا، تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کو لوگ کیسے پسند کرتے ہیں۔ اس کی ہسٹری آپ سامنے دیکھ لیں، وہ چلا تھا مدینے کی ریاست بنانے، تو مدینے کی ریاست بنانے والے، ان کے کچھ اپنے بھی اصول ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کیا عمران خان نے کہ پاکستان ایک چلتا ملک 2018 میں، اس کے جو ساتھی تھے، فیض حمید، ایک باجوہ صاحب، ایک ثاقب نثار، مجھے بتائیں ثاقب نثار چیف جسٹس تھا، کیا کیا اس نے اس ملک کے ساتھ؟ کیا ان کا کوئی احتساب ہوگا؟ آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا، بغض نواز شریف نے آپ نے پاکستان کی وہ حالت کر دی۔ نواز شریف کو ہٹانے والے خود چلے گئے، کوئی جیل میں ہے، کوئی لندن چلا گیا ہے، کوئی کدھر بھاگ گیا ہے۔ نواز شریف واپس آ گیا اپنی عوام میں، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، خدمت کر رہے ہیں۔